الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیجئے کہ ہم اپنے گھر گلی محلہ میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ بھیج رہے ہیں تو مدینے کے والی مدینے کے تاجدار مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہم سب کا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ محترم سامعین و ناظرین آج تمام احباب بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے اور یہ محرم الحرام کا مہینہ وہ مقدس و معطر مہینہ ہے کہ جس میں سب سے بڑی قربانی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی گئی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا آپ کے جو غلام خادمین تھے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اسی محرم الحرام کے مہینے میں۔ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیدا ہوئے آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم کو ہوئی. آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم کو ہی 4 ہجری کو آپ پیدا ہوئے. آپ کے والد نے آپ کا نام شبیر رکھا. آپ کے والد نے آپ کا نام شبیر رکھا اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے صاحبزادے بڑے صاحبزادے کا نام شبر رکھا. آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے کا نام شبیر، چھوٹے کا شبیر اور بڑے کا شبر رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، یعنی اپنی بیٹی کے گھر جب آپ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پوچھا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹے کا نام حسین ہے اور بڑے کا نام حسن ہے. چھوٹے کا نام حسین ہے اور بڑے کا نام حسن ہے. اور ایک کسی پنجابی شاعر نے شبیر کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی، بہت ہی کمال کا. وہ فرماتے ہیں کہ شبیر و شبر دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے. یہ ایک پنجابی شاعر نے اس کی یوں ترجمانی فرمائی ہے کہ کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ کی زوجہ حضرت ام الفضل بنت الحارث، آپ نے ایک خواب دیکھا. آپ نے ایک خواب دیکھا. جب آپ نے خواب دیکھا آپ بہت زیادہ ڈر گئیں. آپ اسی ٹائم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، جا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا، بہت ہی زیادہ شدید قسم کا خواب تھا، بہت زیادہ سخت خواب ہے. یا رسول اللہ میں وہ خواب بیان نہیں کر سکتی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چچی بتاؤ وہ خواب کون سا ہے، اے چچی بتاؤ وہ خواب کیا ہے. تو آپ کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا اور میری گود میں وہ گوشت کا ٹکڑا دیا گیا. آپ کے جسم اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا علیحدہ کیا گیا اور اس ٹکڑے کو میری گود میں دیا گیا. آقا علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چچی تم نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے، اے چچی تم نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے خواب کی سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کی تعبیر فرما دیجئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی گود میں ان قریب ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں بطور پرورش دیا جائے گا، جو آپ کی گود میں بطور پرورش دیا جائے گا. اور واقعی ایسا ہوا. اور یہ بات البدایہ والنہایہ والے نے لکھی ہے، یہ حدیث نمبر ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو یہ خواب سنایا گیا تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3753 یہ حدیث مبارکہ ہے. تو ایسا ہی ہوا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے تو پھر آپ کو حضرت ام الفضل حضرت بنت حارث آپ کی گود میں دیا گیا. تو آپ ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں. پھر کچھ عرصہ کے بعد آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں.
یعنی حضرت امام حسین کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حضرت امام حسین کو دیتی ہے. تو جیسے ہی حضرت امام حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے ایک آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. حضرت ام الفضل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے بیٹے کو آپ سے ملوانے لائی ہوں. یا رسول اللہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یا تو یہ جدائی جو ہے یعنی جو یہ میرے پاس ہے یہ جو آپ اور مجھ سے جو فاصلہ ہے یا تو یہ وجہ ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچی یہ وجہ نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. انہوں نے آ کے مجھ سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس صاحبزادے کو آپ کی امت قتل کر دے گی. آپ کے اس صاحبزادے یعنی حضرت امام حسین کو آپ کی امت قتل کر دے گی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ مٹی بھی کربلا کی مٹی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی اور ساتھ فرمایا ساتھ عرض کی یا رسول اللہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی امت نے شہید کر دیا. آپ کے بیٹے کو آپ کی امت نے شہید کر دیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مٹی دی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق ایک فرشتہ جو کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس سے پہلے حاضر نہیں ہوا تھا. اس وقت حاضر ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور ساتھ آپ کو یہ بھی عرض کرنا ہے کہ آپ کی امت آپ کے بیٹے کو جس جگہ کے اوپر شہید کرے گی یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں وہاں کی مٹی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے وہ مٹی لے کے میرے پاس آؤ. تو وہ فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ مٹی لے کے حاضر ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو میری امت نے شہید کر دیا. جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو میری امت نے شہید کر دیا. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت بہت سی ازواج مطہرات موجود تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھیں, حضرت صفیہ موجود تھیں اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بہت سی صاحبزادی اس وقت ازواج مطہرات موجود تھیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو ہی کیوں دی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو ہی کیوں دی؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ جب میرا بیٹا میرا یہ لال میرا یہ نواسے کو میری امت شہید کرے گی اس وقت ام سلمہ کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا. جب میری امت میرے بیٹے کو شہید کرے گی اس وقت کوئی بھی اس دنیا کے اندر ام سلمہ یعنی ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا. تو پھر 9 محرم الحرام کا جب سورج طلوع ہوا 9 محرم الحرام کا 2 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور 7 محرم الحرام راستے میں حر انہوں نے آپ کا راستہ روکا. راستے میں آپ کو چپ نہیں آتی؟ حضرت حر آپ نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے حر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے امام حسین مجھے اتنا یزید کی طرف سے حکم ملا ہے آرڈر ملا ہے کہ آپ کو یہیں پر ہی آپ کا راستہ روک لیا جائے. حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے. تو 2 سے لے کر 7 محرم الحرام تک مذاکرات ہوتے رہے یزیدی لشکر اور حضرت امام حسین کے درمیان, لیکن کوئی بات نہ بن پائی. تو پھر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو کربلا کے اندر
آپ کے جو کربلا کے اندر جو ساتھی شہید ہوئے وہ ٹوٹل 72 تھے، وہ ٹوٹل 72 نفس آپ کے ساتھ موجود تھے، جن میں سے 68 جو تھے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہی گئے تھے۔ یعنی جب آپ مدینہ سے لے کر کوفہ تک جب آپ نے سفر کیا اس وقت آپ کے جو جان نثار تھے 68 وہ آپ کے ساتھ مدینہ سے ہی کوفہ کی طرف گئے تھے۔ باقی 4 وہ ایسے جو بعد میں آنے والے وہ شامل ہوئے، ان میں ایک حضرت حر تھے، یعنی جنہوں نے آپ کا راستہ روکا، یہ بھی پھر حضرت امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے یہ شہید ہوئے۔ یہ ان کی شہادت کا واقعہ بھی ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ 4 بندے بعد میں شامل ہوئے، 68 بندے یہ شروع سے تھے، یعنی مدینہ سے جب کوفہ روانگی ہوئی تب 68 بندے تھے۔ 4 حضرت حر اور ان کے بھائی اور ان کے ایک غلام اور حضرت عبداللہ بن وہب، حضرت عبداللہ بن وہب کلبی، یہ بعد میں حضرت امام حسین کی فوج میں شامل ہوئے۔ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، حضرت عبداللہ بن وہب طاقتور تھے، اور اس کے علاوہ ان کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، ان کی شادی کو بھی 17 دن ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت عبداللہ بن وہب کی والدہ آپ کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے اپنے بیٹے کے سر کے اوپر دولہے کا صحرا سجا تو دیکھ لیا، یعنی میں دولہے کی ماں تو بن گئی، لیکن اب میں چاہتی ہوں میں ایک شہید کی ماں بھی بن جاؤں۔ اب میں چاہتی ہوں، اب بندہ دل میں سوچے کہ 17 دن شادی کو ہوئے، 17 دن ہوئے شادی کو، اور وہ دلہن کو بھی اللہ رب العالمین نے کتنا جگر کتنا حوصلہ دیا ہوگا کہ انہوں نے بھی بخوشی اپنے شوہر کو اجازت دے دی کہ جاؤ جا کے نواسہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان کی طرف سے جام شہادت نوش کر جاؤ۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس آئیں اور اتنا فرمایا۔ پھر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے، جب آپ کے پاس پہنچے پھر آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے یہ شہید ہوئے، اور ایسے شہید ہوئے کہ آپ کی بیوی اور آپ کی والدہ اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو شہید ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ یار یہ کیسی ماں ہوگی؟ ماں کا حوصلہ تو بندہ دیکھے کہ ایک ماں اگر بیٹے کو کانٹا چبھ جائے تو ماں کی آہ نکل جاتی ہے اور قربان جائیں ان ماؤں کے اوپر۔ اب بندہ یہ دل میں سوچے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبریل امین نے آپ کو آقا علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے بیٹے کو اس جگہ کے اوپر لا کر شہید کیا جائے گا، آپ کے بیٹے کو اس جگہ کے اوپر لا کے کربلا کے مقام پر لا کے شہید کیا جائے گا۔ اور مجھے یہ بتائیں کیا آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی؟ کیا آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بیٹے سے امتحان ڈال دے، یا اللہ میرے بیٹے کو اس امتحان سے بچا لے؟ نہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، آقا علیہ السلام اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ یا رسول اللہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب بندہ دل میں سوچے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے، ان کے امتحان سے بچنے کے لیے، کیا دعا قبول نہ ہوتی؟ کیا دعا قبول نہ ہوتی؟ بلکہ بالکل ہوتی۔ نہ آقا علیہ السلام نے دعا کی۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا بیٹے سے اور کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جو اولاد سے محبت کرتی ہے وہ ایک ماں ہی ہوتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں لا کر شہید کیا جائے گا، آپ نے بھی دعا نہیں فرمائی، آپ نے بھی دعا نہیں فرمائی۔ حضرت مولا علی کو بھی معلوم تھا، آپ بھی جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کی سرزمین کے اندر میری نبی کی جو میرے نانے کی جو امت ہے وہ اسے شہید کر دے گی، آپ نے بھی دعا نہیں فرمائی۔ اور دعا فرماتے کیوں؟ اب اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ تھا امتحان کا وقت، کربلا کے اندر جانا، کربلا کے اندر جانا امتحان کا وقت تھا۔ نہیں تو بندہ دل میں سوچے جب بندہ
کسی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو 6 مہینے کا اصغر ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ بندہ جب کسی سے جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، بندہ عورتوں کا ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ تو معلوم ہوا حضرت امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر جنگ حضرت امام حسین آپ نے اگر جنگ کرنی ہوتی تو پھر یزید کو مدینہ بلاتے، پھر دیکھتے کہ یزید کیسے ہار کے بھاگتا ہے، اور قربان جائیں حضرت امام حسین کی شان پر۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 محرم الحرام کو آپ کا پانی بند کیا گیا، جب 7 محرم الحرام کو آپ کا اور خاندان نبوت اور جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے متعلقین تھے، یعنی آپ کے ساتھ جو موجود تھے، ان تمام کا پانی بند کیا گیا۔ 2 دن آپ کا پانی بند رہا، ٹوٹل 3 دن، لیکن 9 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے وقت حضرت امام حسین اپنے خیمے کے اندر موجود تھے، حضرت امام حسین اپنے خیمے کے اندر موجود تھے۔ تو آپ نے باہر گھوڑوں کی آواز سنی، آپ نے باہر گھوڑوں کی آواز سنی، تو آپ اپنے خیمے مبارک سے باہر تشریف لائے، آپ اپنے خیمے مبارک سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے جو اپنے ساتھی تھے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا حضور کہ یزیدی لشکر جو تھے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یزیدی لشکر، یہ 9 محرم الحرام کو عصر کے بعد کا وقت ہے، یہ 9 محرم الحرام کو عصر کے بعد کا وقت ہے، یزیدی لشکر آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین باہر تشریف لائے، آپ نے یزیدی لشکر سے فرمایا رکو، آپ نے فرمایا جنگ کا اصول مجھے بتاؤ، کیا کوئی بھی جنگ شام کے ٹائم میں ہوتی ہے؟ جنگ کا اصول یہ ہوا ہے کسی بھی جگہ پہ اگر جنگ ہوتی ہے، ملکی محاذ پر اگر جنگ ہو یا جہاں کہیں بھی جنگ ہو تو وہ صبح کے ٹائم ہوتی ہے، شام کے ٹائم جنگ کا اصول نہیں ہے۔ تو جو یزیدی لشکر تھا وہ چپ ہو گئے، ظاہری بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم یہ خلاف اصول کام کر رہے ہیں، تو وہ چپ ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے 1 رات دو، آپ نے فرمایا مجھے 1 رات دو۔ تو ان یزیدی لشکر میں سے ایک بندہ بولا کہ امام حسین کیا آپ نے سوچنا ہے کہ واپس جانا ہے یا جنگ کرنی ہے؟ کیا واپس جانا ہے یا جنگ کرنی ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، آپ نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شہید ہو کر پیش ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی آج رات کھل کر عبادت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج رات اپنے رب کی کھل کر عبادت کریں، پھر کل جا کے ہم اپنے رب کے حضور، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سے؟ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یزید کی بیعت تو نہیں کرنی، آپ نے فرمایا یزید کی بیعت تو نہیں کرنی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یزید کی بیعت کیوں نہیں کرنی؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یزید پلیت ہے اور میں پاک ہوں، یزید پلیت ہے اور میں پاک ہوں۔ آپ نے یہ کہاں دیکھا کہ پاک بندہ پلیت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا تم اتنے مجھے ہلکا نہ لو، اگر تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں کا لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، تو یہ یاد رکھنا میں علی کا بیٹا ہوں، یہ یاد رکھنا میں علی کا بیٹا ہوں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی المولا، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر خدا کا لقب دیا، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ تو اتنی آسان جو ہے یہ جنگ نہیں ہوگی۔ تو خیر آپ کو پھر ٹائم دیا گیا، آپ کو ٹائم، آپ نے کہا 1 رات کا وقت دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر 1 رات کا وقت لیا ان سے، اور آپ اپنے خیمے میں آئے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اور یہ ایک نکتے کی بات سنتے چلیں کہ جو یزیدی لشکر تھا،
انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز حضرت امام حسین کی ابتدا میں پڑھی. جو یزیدی لشکر تھا انہوں نے نمازیں حضرت امام حسین کی ابتدا میں، یعنی آپ کو امام مان کر وہ آپ نماز کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہ گئے. لیکن دیکھیں کہ کیسے نمازی، جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھ رہے ہو اور اسی کو قتل کرنے کے لیے آگے ہو رہے ہو. تو انہی کے بارے میں حضرت امام حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت مولا علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین کے بھائی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اے امام حسین آپ کوفہ میں نہ جائیں، آپ نہ جائیں. تو حضرت امام حسین نے پہلے اپنے بھائی حضرت مسلم بن چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. ان کی طرف سے جب خط آنے شروع ہوئے تو پھر حضرت امام حسین نے ارادہ کیا وہاں جانے کا. حالانکہ جانتے امام حسین بھی تھے، حالانکہ جانتے حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسین بھی تھے کہ میں اگر کربلا کے میدان میں گیا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسین وہاں پہ گئے تاکہ کل کو کوفہ کے لوگ یہ نہ کہہ سکیں جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ پیش ہوں گے، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر حضرت امام حسین ہمارے پاس آتے تو ہم یزید کی بیعت توڑ کر امام حسین کی بیعت کر لیتے. اس وجہ سے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں گئے. آپ نے 9 محرم الحرام یعنی 10 کی رات، 9 کا دن گزر چکا تھا، 10 کی جو رات تھی تو آپ نے تمام جو مرد تھے، اپنے جو لشکر کے اندر جو مرد تھے، آپ نے ان کو اپنے خیمے میں بلایا. آپ نے ان کو اپنے خیمے کے اندر بلایا اور آپ نے چراغ جلا کے، چراغ پہلے جلا ہوا تھا، آپ نے خطبہ فرمایا اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ کل ہم نے شہید ہو جانا ہے، کل ہم نے شہید ہو جانا ہے. تم میں سے اگر کوئی بندہ یہاں سے جانا چاہے تو میں امام حسین اس کے اوپر راضی ہوں، وہ بندہ یہاں سے جا سکتا ہے. یہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں، آپ نے یہ ارشاد فرما کر آپ نے چراغ بجھا دیا، یہ ارشاد فرما کر چراغ بجھا دیا، دوبارہ پھر چراغ جلایا، پھر آپ نے یہی فرمایا. تو اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر آپ نے چراغ جلایا، پھر چراغ بجھایا. جب چوتھی مرتبہ آپ نے ایسا کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت امام حسین کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ اے حضرت امام حسین، آپ اگر صبح تک ایسے ہی چراغ جلا کر بجھاتے رہے تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا. آپ اگر صبح تک ایسا ہی کرتے رہے، چراغ جلاتے اور بجھاتے رہے تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم میں سے کوئی ایک بھی بندہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا. تو حضرت امام حسین یہ سن کر خوش ہوئے. تو پھر آپ نے اسی وقت ارشاد فرمایا، یہ الفاظ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حیات خفی کے اندر حسین دہلوی، آپ نے ان الفاظ کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم الی السماء، ارفعوا تم اپنے سروں کو بلند کرو، رؤوسکم اپنے سروں کو الی السماء آسمان کی طرف. اب حضرت امام حسین تو خیمے کے اندر موجود تھے، خیمے کے اوپر تو وہ پردہ لگا ہوا تھا. کسی نے یہ نہیں عرض کی، یہ نہیں شکایت کی اے امام حسین اوپر تو پردہ لگا ہوا ہے، بلکہ لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اے امام حسین ہم آسمان کی طرف کیا دیکھیں، ہم آسمان کی طرف کیا دیکھیں. تو آپ نے فرمایا وانظروا الی مواضعکم ومنازلکم من الجنہ، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے کہ تم میرے ساتھ تم لوگوں نے شہید ہونا ہے تو پھر اپنے اپنے جنت کے اندر محلات بھی دیکھ لو، جنت کے اندر اپنے اپنے محلات بھی دیکھ لو. اب بندہ دل میں سوچے، بندہ یہ سوال کرے کہ امام حسین کربلا کے اندر بیٹھ کے جنت کے محلات ان کو دکھا سکتے ہیں کہ امام حسین جنت سے پانی نہیں منگوا سکتے تھے؟ حضرت امام حسین جنت کے محلات ان لوگوں کے ان کو دکھا سکتے تھے، کیا امام حسین جنت سے پانی نہیں منگوا سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک رکا لکھا، آپ نے ایک رکا لکھا تو دریائے نیل چل پڑا. تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے نہر فرات تھی؟ آپ اگر ایک مرتبہ نہر فرات کو کہتے اور اسے صرف آنکھ کا اشارہ ہی کر دیتے
کعبہ کی قسم ہے نہر فرات وہاں سے نکل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتی. لیکن آپ نے نہیں کیا. لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ لوگوں سے سوال کیا گیا. حضرت امام حسین سے پوچھا گیا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نہر فرات کو کیوں نہیں کہا؟ اب یہ بندہ دیکھے کہ یزید کا جو لشکر تھا، یزید کا جو لشکر تھا وہ پانی پی کے بھی مر گیا. وہ پانی پی کے بھی مر گیا. حضرت امام حسین 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، تب بھی حضرت امام حسین نوک سینہ پہ، نوک پر، یعنی جو نیزہ تھا اس کی نوک پر پھر بھی قرآن سنا رہے ہیں. یزید کا لشکر 3 دن کا انہوں نے پانی پیا، جو مرضی کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یہ جنگ ہوئی شام کو عصر کے وقت آپ کو جب شہید کیا گیا، تو اس وقت جو یزیدی تھے، حضرت امام حسین آپ کے گروہ میں، یعنی آپ کے جو رفقا تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا. ان کے پاس گھوڑا تھا، اونٹ تھا، اور اونٹ کو پھر انہوں نے ذبح کیا. یزیدی لشکر نے اونٹ کو یزیدی لشکر نے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، اور پورے آسمان کے جو فرشتے تھے، حور و غلمان تھے، انہوں نے تمام کے تمام نے یہ نظارہ دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا تو کوئی گوشت نہیں، سارے کا سارا خون ہوا پڑا ہے. سارے کا سارا خون ہوا پڑا ہے. تو یہ تھی حضرت امام حسین کی شان. حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ نے ایک بڑا ہی خوبصورت یہاں پہ جملے لکھے، حدیث کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو 3 دن تک آسمان سے خون برسا. 3 دن تک آسمان سے خون برسا. آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک. کتنے دن تک؟ 3 دن. اب بندہ دل میں سوچے کہ 3 دن ہی کیوں؟ کیونکہ حضرت امام حسین کے اوپر 3 دن کے لیے پانی بند کیا گیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر 3 دن کے لیے پانی بند کیا گیا، اور 3 دن تک پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھا جاتا رہا. 3 دن تک کوئی روشنی نہیں ہوئی. اور 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ تابعی تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عاشق تھے. اور وہ جب مدینہ شریف گئے، وہ اس وقت ان 3 دنوں کے اندر نہ وہ مدینہ شریف کے اندر موجود تھے، کیونکہ حضرت امام حسین نے آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا. آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تو لہٰذا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے میرے ساتھ وہ بھی آ جائے. بلکہ آپ نے صرف اپنے جو قریبی تھے ان کو ساتھ لیا، کیونکہ آپ جنگ کرنے تو گئے نہیں تھے. آپ نے ان کو ساتھ لیا اور چلے گئے. تو ایک تابعی وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا، تو میں اس وقت مدینہ شریف کے اندر ایک پتھر کے نیچے، یعنی ایک پتھر تھا بہت بڑا، میں اس کے اوپر سویا ہوا تھا، اور اس پتھر کو میں نے اپنے سر کے نیچے بھی رکھا ہوا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ پتھر اٹھایا اس کے نیچے سے خون بہ رہا تھا. اس کے نیچے سے خون بہ رہا تھا. ایک حدیث مبارکہ کی روایت کے مطابق جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو ہر چیز سے خون بہا. ہر چیز سے خون بہا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 10 محرم الحرام عصر کی نماز کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ نے پھر جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہ بھی سارے شہید ہوئے. آپ کا جو ٹوٹل لشکر تھا وہ 72 افراد پر مشتمل تھا. آپ کا جو ٹوٹل لشکر تھا وہ 72 افراد پر مشتمل تھا. اس میں سے 8 جو تھے وہ صحابی تھے. وہ 8 صحابی تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت امام حسین کے ساتھ موجود نہیں تھے، بلکہ 8 صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ وہ شہید ہوئے کربلا کے اندر. حضرت مولا علی کے 4 بیٹے، حضرت مولا علی کے امام حسین کے ساتھ 4 بیٹے حضرت مولا علی کے وہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے. حضرت امام حسین آپ شہید ہوئے. حضرت ابو بکر حضرت مولا علی کے بیٹے تھے.
حضرت ابو بکر حضرت مولا علی کے بیٹے آپ بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی مولا علی کے بیٹے تھے، وہ بھی کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی مولا علی کے بیٹے تھے، وہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ ہم صرف نام لیتے ہیں حضرت امام حسین اور دوسرے جو آپ کے ساتھ رفقا تھے ان کا، تو ان کو پھر کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم لوگ ان کا نام لیتے کیونکہ ان کا نام چاروں خلفاء کے نام پہ ہے۔ ایک بندہ، اس کا میں نے بیان سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام حسین کے روضہ اقدس میں جو 30 میل تک جو بندہ دفن ہے، یعنی جہاں حضرت امام حسین کا روضہ ہے وہاں 30 میل دائیں 30 میل بائیں 30 شمال 30 جنوب جو بندہ دفن ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ ہم نے کہا 30 میل نہیں، چلو آپ 100 میل لگا لو، 100 میل تک وہ بندہ جنتی ہے۔ لیکن پھر یہ تو دیکھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلو میں دفن ہے وہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں نہیں ہوں گے؟ حضرت امام حسین کے ساتھ دفن ہونے والے تو جنتی ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق دفن ہے وہ کیوں جنتی نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق دفن ہے وہ کیوں جنتی نہیں ہے؟ جو جنت البقیع کے اندر موجود ہے وہاں دفن ہے تو وہ کیوں جنتی نہیں ہے؟ تو اس بات پہ اپنی اس درس کو ختم کرتا ہوں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ لوگ ذرا زور سے ایک نعرہ لگائیں تاکہ پتہ چلے ہمارا بھی حصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اتنے بندے موجود ہیں ماشاءاللہ، زور سے ذرا کوئی آواز نکلے پتہ چلے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب انشاءاللہ اس مسجد کے اندر ایک مختصر سی محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور جو ہو سکے گا انشاءاللہ لنگر کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔